السلام علیکم ڈیئر آڈینس. اس لیکچر میں ہم ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ کی بات کریں گے جو کہ ٹی ایس ایلیٹ کا ایک ایسے ہے. تو اس میں اس نے یہ بات کی ہے کہ ایک جو لٹری ٹریڈیشن پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے وی ہیو ٹو فالو دیٹ نا. اگر کوئی پوئٹ ہے یا ناولسٹ ہے یا ڈراماٹسٹ ہے وہ ٹریڈیشن کو کہتا ہے کہ کوئی ویلیو ہی نہیں دیتا یا ٹریڈیشن سے انتہائی ہٹ کر لکھتا ہے تو ہی از بیسیکلی وائلیٹنگ دیٹ. تو اس کے اوپر دو بانڈیج اس نے کریٹ کیے ہیں کہ کوئی بھی جو پیس آف ورک ہے دیٹ شوڈ فالو دا ٹریڈیشن, اور اس میں جو بھی آرٹسٹ ہے یا ناولسٹ ڈراماٹسٹ ہے ہی ہیز ٹو ایڈ ہز انڈیویجول ٹیلنٹ ایز ویل. یعنی ہمیں دو چیزوں کا خیال کرنا ہے, کسی بھی آرٹسٹ کو ٹریڈیشن کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنا انڈیویجول ٹیلنٹ بھی ایڈ کرنا ہے. اس کی مثال آپ ایسے لیں کہ جیسے چین ہوتی ہے نا زنجیر والی نا, تو وہ پیچھے سے کڑی کے ساتھ کڑی مل کر آ رہی ہوتی ہے. تو انڈیویجول ٹیلنٹ میں اس آرٹسٹ نے یا کریٹک نے اپنا پوائنٹ ایڈ کرنا ہوتا ہے, اپنی ایک چین ایڈ کرنی ہوتی ہے نا. یہ سمپل سی ایسی. فار ایگزامپل اگر میں اردو کا شاعر ہوں تو مجھے غالب کی شاعری کا بھی پتہ ہونا چاہیے, فیض کی شاعری کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اقبال کی جو شاعری ہے اور جو انہوں نے ٹریڈیشن سیٹ کیے ہیں آئی شوڈ فالو دوز ٹریڈیشنز ایز ویل. اچھا, اس کے بعد میں نے اپنا انڈیویجول ٹیلنٹ بھی ایڈ کرنا ہے کہ میں اس کو کس طرح, میں ٹریڈیشن سے ہٹ بھی سکتا ہوں لیکن ٹریڈیشن کو ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتا. تو اب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ ٹریڈیشن سے ٹی ایس ایلیٹ کیا مراد لیتا ہے. اگر ہم انگلش کی بات کرتا ہوں کہ اگر میں فار ایگزامپل انگلش کا پوئٹ ہوں یا ناولسٹ ہوں تو مجھے شیکسپیئر کے ڈراماز کو جو اس نے ٹریڈیشن سیٹ کی ہے, جو ٹامس ہارڈی نے ٹریڈیشن سیٹ کی ہیں, اور جو پوئٹس ڈفرینٹ پوئٹس قسم کے ہیں انہوں نے جو ٹریڈیشن سیٹ کی ہیں مجھے اس کو بھی فالو کرنا ہے. لازمی نہیں کہ آئی ہیو ٹو ریڈ اور کاپی کرنا ہے, کیونکہ آرٹ جو ہے دیٹ از ناٹ میئر امیٹیشن, دیٹ از آلسو دا ریپروڈکشن. وہ کاپینگ نہیں ہے بلکہ اس میں ویلیو ایڈ بھی کرنی ہے. The essay Tradition and the Individual Talent is an attack on the certain critical views in Romanticism, particularly on the idea that a poem is primarily an expression of the personality of the poet. اب جو رومانٹسزم میں ہم نے بات کی تھی تو اس میں یہ تھا کہ وہ پوئٹ کی پرسنالٹی کا ایکسپریشن ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ہی مائنیوٹ ڈیٹیل ہے, مطلب تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ صرف پوئٹ کی پرسنالٹی کا نہیں ہوتا, پوئٹ شوڈ آلسو کنسیڈر دا ٹریڈیشن ایز ویل نا. یہ اب آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. ایلیٹ آرگوز دیٹ اے گریٹ پوئم آلویز asserts that the poet must develop a sense of the pastness of the past, یعنی جو ٹریڈیشن پیچھے چلی آ رہی ہے اس کا بھی سینس اس میں ہونا چاہیے, اس کا خیال کرنا چاہیے. There is a great importance of the tradition in the present poem. Tradition should not be inherited but should be obtained by the great labor. یعنی وہ کسی کے اس میں انہیریٹیڈ نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے غور و خوض کرنا چاہیے, تھوڑا سا اس کو دیکھنا چاہیے کہ پاسٹ کے جو پوئٹس تھے وہ کس طرح. پاسٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, پاسٹ شوڈ بی الٹرڈ بائی دا پریزنٹ ایز مچ ایز دا پریزنٹ از ڈائریکٹیڈ بائی دا پاسٹ. یعنی پاسٹ اور پریزنٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہی انٹر لنکڈ ہیں. پاس سے مراد یہاں پہ ٹریڈیشن کی بات کر رہا ہوں اور پریزنٹ سے مراد میں یہاں پہ انڈیویجول ٹیلنٹ کی بات کر رہا ہوں. ان فیکٹ ٹریڈیشن اکوائرز اے وائڈر سگنیفیکینس ان ایلیٹس رائٹنگ. آگے ہم تھوڑا سا چل کے بات کریں گے جو ٹی ایس ایلیٹ کا فلسفہ تھا سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی کا, کہ ہر پوئٹ کو سبجیکٹیو بھی ہونا ضروری ہے, یعنی اس کی جو پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہے دیٹ از آلسو ویری مچ امپورٹنٹ, لیکن آبجیکٹیو بھی ہونا چاہیے. صرف پوئٹری یا پیس آف ورک جو ہے وہ پوئٹ کی پرسنالٹی کا ایکسپریشن نہ ہو بلکہ وہ پیچھے سے ٹریڈیشن کو بھی ایکوائر کر رہا, انہیریٹ بھی کرے اور اس کو پریکٹس بھی کرے.
It involves a historical sense that is really essential for any work of art. This historical sense سے مراد وہی past یا tradition ہو گئی نا. Sense involves a perception not only of the pastness of the past but also its presentness. اچھا یہ والی بات امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ ٹریڈیشن کو وہ دیکھے کہ ٹریڈیشن کس طرح کام آ سکتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل اردو شاعری میں جو نظم ہے اس کی ٹریڈیشن جو ہے وہ پیچھے سے آ رہی تھی, مولانا الطاف حسین حالی کے دور سے آ رہی تھی. تو اب اقبال نے اگر اپنی نظمیں لکھی ہیں تو اس نے یہ صرف پہلے یہ ویلیڈیٹی دی ہے کہ دیکھی ہے کہ میں اپنا جو میسج کنوے کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کس فارم میں کس یونرا میں پوئٹری کی کس ٹائپ میں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل علامہ اقبال نے غزل کو نہیں چنا, تو اس نے نظم کو چنا ہے ایز اے ٹریڈیشن اور اس میں لکھی ہیں. تو اس کے لیے پہلے ماڈلز تھے مولانا الطاف حسین حالی کی نظمیں جو تھیں کہ مسلمانوں کی جو ڈی جنریٹنگ کنڈیشن تھی اس کو کس طرح ریپرزینٹ کیا گیا نا. دس sense compels a poet to write not only being near to his generation but to the whole of the literary tradition starting from the Homer. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعر کے لیے صرف کوئی ایک بندے کی جو ہے وہ نہیں ہوتی ٹریڈیشن, بلکہ ساری جو اس یونرا میں پیچھے سے آ رہی ہوتی ہیں ان کو اسے دیکھنا چاہیے, یعنی ہومر سے لے کر. Thus to write poetry is to write which a consciousness of the timelessness, یعنی شاعر جو ہے وہ صرف اپنا موجود نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ اپنا ماضی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور ماضی سے چیزیں انکارپوریٹ کر رہا ہوتا ہے, ان کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کو یعنی یوں سمجھ لیں کہ پیچھے بھی لے جاتی ہے اور پریزنٹ میں بھی. اینڈ دا ٹیمپورل اینڈ آف دا انٹر ریلیشنز بٹوین دا ٹو, دونوں میں آپس میں تعلق کنیکشن کریٹ کرتا ہے. In any work, the past should be altered by the present just as the present is directed by the past. In this way, present affects the past as past affects the present, because present poet adopts the tradition of the past with a hard labor. A good writer or a poet identifies his position in present with the comparison to the past writers. Therefore, the combination of the temporal means present کو کہتے ہیں, and the timeless سے مراد یعنی past ہے, is at the whole tradition. یہ ساری اس کی روایت بن جاتی. The meaning of the poem is not possible in isolation. یعنی نظم کو ہم اکیلے میں نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی present context میں دیکھ سکتے ہیں. Not poet, not any artist has his complete meaning unless we link him یا her to a chain of all the poets. اس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں. امپورٹنس اینڈ دا ویلیو آف اینی پوئٹ کین ناٹ بی ججڈ ان آئسولیشن, یعنی صرف پریزنٹ میں نہیں. سو دیر مسٹ بی دا ٹریڈیشن ٹو کمپیئر آر ود دا ادرس. ٹو کریٹ اے گڈ پوئم ون شوڈ سرنڈر دا سیلف. اس کی ہم آگے بات کریں گے, اور یہ سیلف بھی یہ وہی, اگر سیلف کا ایکسپریشن ہو گیا تو یہ رومانٹک ٹینڈنسی ہو جاتی کہ بھائی صرف اپنے شاعر نے اپنی سبجیکٹیوٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہی ہیز ٹو سرنڈر ہز سیلف ان فیور آف دا پاسٹ. اچھا یہاں پہ ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں, یہ نہیں کہ شاعر اپنی پیچھے سے والوں کی وہ کرے اور اس کے اوپر کھڑا رہے, یعنی جو نظم اقبال لکھ کیا اقبال سے آگے نظم میں کوئی ایکسپیریمنٹ ہی نہ کرے. غالب کی جو شاعری تھی اسی ٹریڈیشن سے آگے فالو نہ, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ تو پھر دا پوئٹ آف دا پاسٹ ہو جائے گا یا مین آف دا پاسٹ ہو جائے گا. ہی ہیز ٹو سرنڈر ہز سیلف, یعنی سبجیکٹیوٹی ان فیور آف آبجیکٹیوٹی. آبجیکٹیوٹی جو کہ پاسٹ ہوتا ہے, اور آبجیکٹیوٹی کو الٹر کرے, یعنی پاسٹ کی ٹریڈیشن کو تھوڑا مولڈ بھی کرے, کیونکہ اس نے اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے, انڈیویجول ٹیلنٹ ایڈ کرنا ہے. دس سیلف سیکریفائس آف دا پرسنالٹی گیو برتھ ٹو اے گڈ پوئم. ون شوڈ نگیٹ ہز مائنڈ. آگے ہم اس کی ایک وہ بات کریں گے سائنٹیفک فارمولے کی طرح کہ کس طرح جو ہے نا سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی مل کر اگر وہ دونوں کو سرنڈر کرے گا, سبجیکٹیوٹی کو سرنڈر کرے گا, سیکریفائس کرے گا, لیکن ایڈ ضرور کرے گا سبجیکٹیوٹی بھی نے, سیلف بھی جو ہے وہ ایڈ ضرور کرے گا.
اور آبجیکٹیوٹی کو وہ لے گا تو پھر کس طرح کے ایک نیوٹرل قسم کا جو گڈ پیس آف لٹریچر ہے وہ بنے گا. وہ ہم آگے اس کی نا ایک ایک سائنٹیفک فارمولہ ہم نے نہیں دیا, بیسیکلی یہ ٹی ایس ایلیٹ نے خود دیا, تو وہ ہم دیکھیں گے, پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا. One should negate his mind. In doing so, one loses his individuality and his personality. All the personal emotions, feelings, and experience should be sacrificed. There should not be the personal image of the poet in his poetry. یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے کہ صرف شاعر کا جو ذاتی نقطۂ نظر ہے زندگی کی طرف یا چیزوں کی طرف, تو صرف وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے امپورٹنٹ اس کو تھیوری آف امپرسنل بھی کہتے ہیں کہ پوئٹ جو ہوتا ہے ہی شوڈ بی امپرسنل ان ہز پوئٹری, نا ذاتی نہ ہونا چاہیے بلکہ امپرسنل ہونا چاہیے. پوئٹری شوڈ بی امپرسنل بٹ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ دا پوئٹ شوڈ ناٹ رائٹ ہز پرسنل فیلنگس. اور اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امپرسنل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جذباتی کوئی کنڈیشن بھی اس میں پوئم میں نہیں ہے. بٹ their personal feelings should be converted into the art's feeling. اور یہ بڑا ہی مشکل سا مرحلہ ہوتا ہے اور ان کے درمیان بیلنس کریٹ کرنا بھی بڑا ہی ٹف سا ہے. therefore as we as a critic should not look for the personality of the poet in his poem because the text is objective. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرٹک کو جو ہے نا صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی سبجیکٹیوٹی کتنی ایڈ کر دی ہے نا, بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی ٹیکسٹ جو ہے وہ آبجیکٹیو کتنی ہے. The theory that the poet should surrender his personality is depersonalization. یعنی اپنی ذات کی, میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل, شاعر کے حالات بہت برے, اس کے گھر آٹا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اب اس کی پوئٹری جو ہے وہ صرف اس کی غربت کو نہ ظاہر کرے بلکہ جو اور غریب ہیں ان کی پرسنالٹی کو بھی, ان کے مسائل کو بھی اجاگر کرے. Personal feelings and emotions should be depersonalized. He must be an impersonal and objective like a scientist. جیسے سائنسدان objective thought رکھتا ہے مائنڈ, تو اسی طرح کا ہونا چاہیے. The progress of the artist is a continual self-sacrifice as continual extinction of a personality is the individual talent. To make the concept of depersonalization clear, Eliot brings the analogy of creating sulfuric acid. اب اس کی یوں بنتی ہے کہ سلفر ڈائی آکسائڈ جو ہے HO2 سلفر ڈائی آکسائڈ, یہ بھائی ہو گئی سمجھے فیلنگز نا, اس کے ساتھ وہ آکسیجن ملائے گا. یعنی یہ پوری ایکویشن یوں بن جاتی ہے SO2 پلس O2 اور پلس یہ پلاٹینیم جو ہے یہ مائنڈ آف دا پوئٹ ہے, اسے کیٹالسٹ کے طور پر, جیسے آپ نے ایکویشن میں دیکھا ہوگا نا اوپر کیٹالسٹ ایڈ کرتے ہیں, تو مائنڈ آف دا پوئٹ جو ہے وہ ورک ایز اے کیٹالسٹ. اور پھر وہ بنے گا کیا, سلفیورک ایسڈ بنے گا جو کہ یعنی پوئم ہوگی, لیکن وہ نو ٹریسز آف پوئٹس پرسنالٹی. یعنی کہ اب ذرا دیکھیں, سلفیورس ایسڈ جو ہے وہ نہ سلفر ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ملتا ہے اور نہ ہی اکیلا, اگرچہ اس میں سلفیورس ایسڈ میں آکسیجن بھی ہوتا ہے, سلفر ڈائی آکسائڈ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ ان دونوں جیسی طرح کا مطلب پیورلی ان میں سے کسی بھی ایلیمنٹ کا را مٹیریل نہیں ہوتا. یعنی وہ ٹوٹلی ایک نیو پروڈکٹ ہے جو کہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن سے بالکل مختلف ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ ایلیمنٹس سلفر بھی ہوتا ہے اور آکسیجن بھی ہوتا ہے. As the platinum itself remains unaffected, یعنی جو پوئٹ ہوتا ہے his mind has to just process those feelings, نا. The mind of the poet remains unaffected also. یہ امپورٹنٹ ہے کہ شاعر جو ہے وہ کسی بھی فیلنگس کا آؤٹ کم یا سول پروڈکٹیو نہیں ہونا چاہیے. The poet's personality is just an agent or medium to activate the relations between the emotions and the feelings. So the poet is never a creator but like a catalyst, نا. تو he functions like a catalyst. Poetry یہ اس کی بڑی امپورٹنٹ مشہور زمانہ پوئم ہے, ڈیفینیشن ہے کہ poetry is not a turning loose of emotions but an escape from emotion. یعنی شاعری جو ہے وہ صرف ذاتی ایموشنز کا ٹرننگ لوز نہیں ہے بلکہ ذات سے اسکیپ کا, اپنی پرسنالٹی سے اسکیپ کا ایک طریقہ. اور یہ بھی اچھا خاصا مرحلہ ہے. اٹس ناٹ ایزی ٹو اکوائر نا, اپنی ذات کو ڈینائی کرنا
بڑا مشکل ہے، اور جو اپنی ذات کو ڈینائی ایک بیلنس حد تک ڈینائی کر جاتے ہیں. اچھا یہیں پہ مطلب آپ کہیں گے سر ذات سے مراد بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو وہ تو پھر پاسٹ میں چلا جائے گا نا. بھائی میں کچھ نہیں ہوں، جو تھے پیچھے والے تھے. یا جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک اسکالر آئے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ فلاں چیز پڑھی فیس بک پہ پڑھی، تو اس کا مطلب ہے میری کوئی اوپینین نہیں ہے، بس جو پاسٹ کی یا فیس بک کی جو وہ ہے میں اسی کو ریلائی کرتا ہوں. ایلیٹس پوائنٹ از مور لائک دیٹ کیٹس یوزز ہز ٹرم نیگیٹو کیپیبلٹی. اب نیگیٹو کیپیبلٹی کیا ہے؟ نیگیٹو کیپیبلٹی یہ ہے کہ انسرٹن سچویشن میں اپنے آپ کو مینٹین کرنا، ریزن ود آؤٹ لکنگ فار ریزن، چیزوں کو پرسیو کرنا، دیٹس کالڈ دا نیگیٹو کیپیبلٹی. اور ان میں ان انسرٹن کنڈیشنز میں سسٹین کرنا بھی جو ہے نیگیٹو کیپیبلٹی کرتی ہے، اور یہ ہر بندے میں نیگیٹو کیپیبلٹی ہوتی ہے. Eliot stands against romantic poets who think that the poetry is spontaneous overflow of powerful feelings and personal emotions. Romantic writers say that poetry is the expression of personality and inspiration, but Eliot says that poetry is not so, but an escape from the personality. Poetry is organization rather than inspiration. یعنی یہ منظم انداز میں پرسنالٹی اور پاسٹنس کا بلینڈڈ موڈ ہوتا ہے، اس لیے یہ آرگنائزڈ ہوتی ہے، نہ کہ انسپریشن. یعنی آپ کے دل میں جو کچھ آیا آپ اسے شاعری میں لکھ دیں. سو آپ نے پاسٹ ٹریڈیشن کو بھی دیکھنا ہے. سو دا کریٹکس شوڈ بی آبجیکٹیو، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کریٹکس ہیں ہز ڈیوٹی از آلسو ٹو بی این آبجیکٹیو رادر دین ٹریٹنگ دا پوئم ایز انڈیویجول پروڈکٹس. دا بلیف دیٹ دیر از اے پوئٹ اسپیکنگ ان اے پوئم شوڈ بی چیکڈ، کہ اس میں شاعر کی اپنی ذاتی زندگی ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اس کو ذرا دیکھنا چاہیے. اب ہیملیٹ شیکسپیئر کا پلے ہے، تو اس کے اوپر اس نے آبجیکٹیو کو ریلیٹیوٹی کی فلسفہ دیا تھا کہ ہیملیٹ میں، اور اس کے پرابلم اس نے کہا کہ ہیملیٹ جو ہے وہ آبجیکٹیو کو ریلیٹیو کے فارمولے کو وائلیٹ کرتا ہے. یعنی ہیملیٹ جو تھا، جس طرح کے اس کے ایکشنز تھے اور جو اس کی پرسنالٹی تھی، اس طرح اس نے ایکٹ نہیں کیا. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہیملیٹ جو ہے وہ فیلئر آف آبجیکٹیو کو ریلیٹیو ہے. یعنی بادشاہ تھا، اچھا خاصا مطلب پڑھا لکھا بندہ تھا، لیکن سٹل وہ گھوسٹ کے اوپر کی باتوں کو ٹیسٹیفائی کر رہا تھا. یعنی اس کی اپنی ذات کوئی نہیں تھی. گھوسٹ کہہ گیا کہ یہاں پہ ایک اس کے فادر کی مطلب نا امیج آیا اور اس نے کہا کہ قاتل فلاں ہے، تو وہ اس کو ٹیلی کرنے کے پیچھے چلا ہوا. تو ہی واز دا مین آف سائنس اینڈ ریزن، لیکن ہی واز ٹوٹلی لیونگ ان دا پاسٹ. تو اس وجہ سے بھی اسے وہ آبجیکٹیو کو ون شوڈ ہیو اے کمانڈ اوور ہز اون ڈیسیجنز ایز ویل نا. Eliot argues that the play Hamlet and the character Hamlet both are problematic. He says that Hamlet is an artistic failure because it has not any objective correlative. In Hamlet کی personality اور اس کے جو کیا نام actions ہیں اس میں آپس میں correlative نہیں ہے. Here in this play Shakespeare could not balance between the fact and the feelings. External situation is needed to express the feelings of the character, but in Hamlet there is no relation between the external situation and the feelings of the Hamlet. جو Hamlet کی madness تھی has no proper relation with his mother's guilt. اب Hamlet پاگل ہو جاتا ہے، میڈ ہو جاتا ہے، تو اس کا بھائی مدرز کے گلٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی Hamlet جو مدرز کی گلٹ کو وہ کرنا ہے، he is going to represent Hamlet is going to represent the mother's guilt through the mouth of Hamlet. There are no clear events that are matching with these expressed emotions. تو یہ ہے matching of events جو ہے that is very much necessary with expressed emotion in what Eliot has called objective correlatives. But in Hamlet, Hamlet goes mad due to his mother's elopement. This elopement is very minor issue to go to mad نا. اب مطلب والدہ نے دوسری شادی کر لی تو اس کے اوپر کریکٹر کو میڈ تو نہیں ہو جانا چاہیے، اور وہ پرنس تھا. سو ہیئر از نو آبجیکٹیو کوریلیٹیو. ہیملیٹ لیکس آبجیکٹیو کوریلیٹیو. ہیملیٹ ریفرز ٹو دا سچویشن، ایونٹس، کنڈیشن اینڈ آبجیکٹیو کوریلیٹیو مینس کہ پراپر ریلیشن شپ بٹوین دا سچویشن اینڈ ایکسپریشن آف دا فیلنگ جو ہے دیٹ از لیکنگ. دس ہیملیٹ از این آرٹسٹک فیلیئر. لیکن یہ اس کے حوالے سے میں ایک بات کرتا جاؤں کہ لیٹر آن ٹی ایس ایلیٹ نے اس کے اوپر معذرت بھی لکھی تھی
کہ میں غلط کہہ گیا تھا، کیونکہ شیکسپیئر جو جس اس پہ دیکھ رہا تھا چیزوں کو، تو اس لیول پہ ٹی ایس ایلیٹ کو نظر نہیں ہے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم کولرج کی بات کریں گے، اس کی تھیوری آف فینسی اینڈ امیجنیشن۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔